اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب سے پیدا فرمایا ہے ہمارے اوپر شمار نہیں کیے جاتے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ اگر کسی ایک احسان کو ہی ہم لے لیں اور پھر ساری عمر اس کے شکر میں گزاریں تو یہ ناممکن ہے کہ ہم شکر کے انتہا کو پہنچ سکیں۔ سب سے بڑا ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر سب سے جو بہترین مخلوق تھی اللہ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسان اور حضور علیہ السلام کا امتی بنانے کے بعد پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، روزانہ کے حساب سے بلکہ گھنٹوں کے حساب سے بھی نہیں، سیکنڈوں کے حساب سے ہمارے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں ہمیں اللہ کے فضل سے عطا ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم اپنے معاملات میں اس قدر الجھ گئے کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے کئی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ صبح گھروں میں یا کبھی روڈوں سے گزرنے کا صبح ہمیں ٹائم ملے تو سورہ رحمان کی تلاوت بڑی اونچی آوازوں میں لگی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور بھی کیا ہے کہ سورہ رحمان جو اتنی اونچی آواز سے ہم نے اپنی دکان پہ یا اپنے گھر میں تلاوت لگائی ہے اس میں ہمیں حکم کیا مل رہا ہے؟ صرف ایک آیت مبارکہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ابھی جا کے گھر میں آپ دیکھیے گا، صرف یہ ایک آیت مبارکہ ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ بیان فرمائی ہے۔ یعنی 31 مرتبہ ہمیں کہا ہے کہ میرے بندو تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو بھول جاؤ گے۔ نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ تم بھلا ہی نہیں سکتے، تم ان کو جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی نعمتیں ہم نے اتنی زیادہ تمہیں عطا کر دی ہیں، اگر تم ان کو لکھنا چاہو یا شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر کرنے والوں کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ قیامت والے دن ایک فرشتہ صدا لگائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کی حمد کو کثرت سے بیان کرتے تھے، کثرت سے اللہ کی حمد کرتے تھے۔ تو ایک گروہ اٹھے گا تو پھر ان کے لیے ایک جھنڈا لایا جائے گا جو حمد کرنے والوں کا جھنڈا ہوگا، اور پھر وہ اس جھنڈے کے سائے میں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نعمتوں پر کثرت سے اللہ کے حضور شکر ادا کیا ہوگا، کہ وہ اللہ کی شکر گزاری میں اپنی زندگی کو گزارتے رہے ہیں۔ آپ اگر کبھی اعداد و شمار کریں نا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو ہم جیسے قرآن مجید نے پہلے ہی فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن ہی نہیں سکتے، بلکہ تم تصور میں نہیں لا سکتے کہ تمہارے اوپر ہمارے احسان کتنے ہیں، ہماری نعمتیں کتنی ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں اور عظیم پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا میں روحانی طور پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جسمانی طور پہ تو آپ توجہ کر ہی رہے ہیں، روحانی طور پہ میں توجہ چاہوں گا۔ حضرت نوح کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے پیارے نوح ہے نا عبدن شکورا، یہ میرے شکر گزار بندے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح کتنے شکر گزار ہوں گے
کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا انہو کان عبدن شکورا، یہ جو میرے نوح ہیں یہ میرے شکر گزار بندے۔ حالانکہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے، لیکن حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے شکر گزار ہیں۔ اب جب ہم نے وہ ڈیٹیل پڑھی اور وہ تفصیل پڑھی کہ حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار کتنے تھے، آپ نے زندگی کا جو ایک طویل حصہ پایا ہے جس کی مختلف روایات میں آپ کی عمر شریف کو بیان کیا گیا ہے، 950 سال تو آپ نے صرف تبلیغ فرمائی ہے، لوگوں کو راہ حق دکھایا ہے۔ یہ 1000 سال آپ کی عمر لگا لیں ایک اندازے کے مطابق، تو 1000 سال میں کوئی ایسا لمحہ آپ نے نہیں گزارا کہ جب آپ نے پانی پیا ہو اور پھر پانی کے ہر گھونٹ پہ اللہ کا شکر ادا نہ کیا ہو۔ زندگی میں یہاں ہمارے ہاں میرے سامنے اس وقت 80 سال 70 سال 60 برس 50 برس، یا ہم جو نوجوان 40 برس 30 برس کے نوجوان بیٹھے ہیں، یا 25 برس کے یا 20 برس کے، یہ جو ہم نے زندگی کا عرصہ گزارا ہے، کیا ہم یہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جب بھی پانی پیا تو پانی کے ہر گھونٹ کے ساتھ ہم نے الحمدللہ کہا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہتے ہر مرتبہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی، بلکہ پھر اللہ کے حضور عرض کرتے کہ یا اللہ اگر تو زمین سے پانی کو ختم کر دیتا تو پھر تیرے نوح کو پانی کون پلاتا؟ یہ جو میں پانی پی رہا ہوں اگر تو پانی مجھے عطا نہ کرتا تو میں کیسے پیتا؟ آپ کا ویسے کیا خیال ہے، ہم صبح اس حال میں اگر کریں کہ دنیا سے پانی اللہ ختم کر دے تو ہم پانی کہیں سے ڈھونڈ سکتے ہیں یا پانی بنا سکتے ہیں؟ اور صرف یہاں تک نہیں، آپ نے ہمیشہ جب بھی کھانا کھایا ہے ہر لقمہ جب آپ کھا لیتے ہر لقمے کے بعد آپ الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انہو کان عبدن شکورا، یہ جو میرے نوح ہیں یہ میرے شکر گزار بندے ہیں، کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری ہے۔ ہمارے ہاں جب کبھی بڑی بڑی محافل کے اوپر بھی لنگر کی دیگیں ذرا کھول جائے یا شادی حالوں میں کھانا کھول دیا جائے، پھر کیا مجال ہے کسی کو بسم اللہ شریف یاد ہے یا کسی کو الحمدللہ پڑھنا بھی یاد ہے۔ میز کھانوں سے بھرے ہوئے ہوں، ایک وقت میں کئی ہنڈیاں سامنے رکھی ہوئی ہوں اور انسان کو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھنا یاد نہ ہو۔ کس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور کس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ ایک وقت میں کئی کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم الحمدللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کون ہے حضرت نوح جو ہر لقمے پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ہر لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تو اپنے نوح کو نہ کھلاتا تو پھر نوح کو کون کھلاتا؟